سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ بزرگ سیاستدان اور ناندیڑ سے کانگریس کے لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ وسنت بی چوہان کا طویل علالت کے بعد حیدرآباد کے خانگی اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ 70 سالہ چوہان سال 2024 کے عام انتخابات میں بی جے پی کے موجودہ ایم پی پرتاپ راؤ چیخالیکر کو شکست دیتے ہوئے لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ انہیں 13 اگست کو سانس لینے میں دشواری اور صحت سے متعلق پیچیدگیوں کے بعد ناندیڑ کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور کچھ دن بعد ہوائی جہاز سے حیدرآباد لے جایا گیا تھا۔ چوہان صحت کے متعدد مسائل سے دوچار تھے، جن میں لو بلڈ پریشر اور گردے کے مسائل شامل تھے، اور انہوں نے صبح تقریباً 4 بجے حیدرآباد کے کمس اسپتال میں لی آخری سانس۔ مودی حکومت اسرائیل کو جاری گولہ بارود کی سپلائی فوراً بند کرے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے مطالبے کو جے ڈی یو کا بھی ملا ساتھ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بہت تیز ہو چکی ہے، اب جنگ کی آگ لبنان اور ایران تک پہنچ رہی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے لبنان میں 100 میزائل داغے ہیں، جس کو جواب میں حزب اللہ نے بھی 300 سے زائد راکٹ لانچ کیے۔ اس درمیان ہندوستان میں اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں کے ایک گروپ نے فلسطینی رہنما سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں جاری قتل عام میں ہندوستان کی شراکت داری نہیں ہو سکتی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ہند اسرائیل کو ہو رہی گولہ بارود کی سپلائی پر روک لگائے۔ ایک اژدھے نے کتے کو نگل لیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع منچریال کے موضع مندامری کے گاندھی نگر میں پیش آیا، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ مقامی افراد کے مطابق گاندھی نگر میں جھاڑیوں کے درمیان ایک اژدھے نے کتے کو دیکھا اور اسے دبوچ کر نگل لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر مقامی افراد نے اسنیک سوسائٹی کے ارکان کو اطلاع دی۔ وہ فوری طور پر وہاں پہنچے۔ انہوں نے اژدھے کو کسی طرح پکڑ کر محفوظ طریقے سے جنگلاتی علاقے میں چھوڑ دیا۔ اس منظر کو دیکھنے والوں نے اسے اپنے سیل فون کے کیمرے میں قید کر لیا۔ عام آدمی پارٹی نے مرکز کی بی جے پی حکومت کی طرف سے لائی گئی یونیفائیڈ پینشن اسکیم کو ملک کے ملازمین کے ساتھ دھوکہ قرار دیا۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے سنگھ نے یو پی ایس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، مودی حکومت نے یہ اسکیم لا کر لاکھوں ملازمین کو دھوکہ دیا ہے۔ ملازمین کو 25 سال تک خدمات انجام دینے کے بعد ہی اس اسکیم کا فائدہ ملے گا۔ ایسے میں نیم فوجی دستوں کے لاکھوں ملازمین جو 20 سال تک خدمات انجام دے چکے ہیں، اس کے فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت پرانی پنشن اسکیم کو بحال کرے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش اور تلگو دیشم کے قومی صدر این چندرا بابو نائیڈو نے تلنگانہ میں پارٹی کے احیا پر توجہ مرکوز کی ہے۔ تلنگانہ میں پارٹی کے نئے صدر کے انتخاب اور مجوزہ مجالس مقامی کے انتخاب میں تلگو دیشم کے بہتر مظاہرے کے مسئلے پر چندرا بابو نائیڈو نے این ٹی آر ٹرسٹ بھون میں تلنگانہ پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ چندرا بابو نائیڈو نے تلنگانہ میں پارٹی کی تمام کمیٹیوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور عوام میں مقبول اور سرگرم قائدین کو پارٹی میں ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما نے راج بھون کے تحت موجود سرکاری اسکول کا اچانک معائنہ کرتے ہوئے طلبہ اور اساتذہ سے بات چیت کی۔ گورنر نے تعلیمی معیار کے بارے میں معلومات حاصل کی اور کہا کہ طلبہ کے تابناک مستقبل کے لیے اساتذہ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہم آہنگ کیا جائے گا تاکہ وہ مستقبل میں ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کریں۔ گورنر نے کلاسز کا معائنہ کرتے ہوئے طلبہ سے بات چیت کی اور ان سے سوالات کیے۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسوگ نگر، حیدرآباد۔